پروفیسر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ہمارے پروگرام میں. اور سب سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی کیا اہمیت ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. حضرات مشاہدین کرام، سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کے لیے نمونِ عمل بنایا ہے. اور کسی چیز کو نمونِ عمل بنانے کے لیے ضروری ہے، کسی سیرت کو، کسی بایوگرافی کو، کسی کے لائف کو اپنے لیے نمونِ عمل بنانے کے لیے، ایگزامپل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی بایوگرافی سے اچھی طرح واقف ہوں، ہم اس کی سیرت کو ٹھیک ڈھنگ سے جانتے ہوں. تو سیرت کی سب سے بڑی اہمیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو اللہ تعالیٰ نے تمام بنو نوع انسان کے لیے نمونِ عمل بنایا ہے. اس کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا، ان کی اطاعت کرنے کا ہم سے مطالبہ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے باز آ جاؤ. تو ضروری ہے کہ رسول نے ہمیں کیا دیا ہے یہ جاننے کے لیے ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. رسول نے ہمیں کس چیز سے منع کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو گویا سیرت کی اہمیت اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے. قرآن میں آیا ہے نماز پڑھو، مگر نماز کیسے ادا کی جائے یہ ہمیں سیرت سے معلوم ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ روزہ رکھو، مگر روزے کی مفسدات کیا ہے، اس کے مکروہات کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، یہ ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے. قرآن ہمیں حج کا حکم دیتا ہے، مگر حج کی ادائیگی کیوں کرو اس کی تعلیم ہمیں سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتی ہے. یہ سیرت کی اہمیت ہے کہ بغیر اس سیرت کو جانے ہوئے بطور مسلمان ہم ایک دن بھی گزار نہیں سکتے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. پروفیسر صاحب اس کی انفرادیت کیا، اس پر بھی جو یونیکنیس ہے اس پر بھی میں چاہوں گا آپ روشنی ڈالیں. یقیناً نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ دنیا کی انسانی تاریخ کی، بنو نوع انسان کی ہسٹری کی جو ہے وہ سب سے انفرادیت رکھنے والی، سب سے منفرد سیرت ہے. دنیا میں کسی انسان کی سیرت جو ہے اتنی جامعیت کی حامل نہیں ہے جتنی جامعیت کی حامل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اگر آپ کی سیرت کو ہم دیکھیں تو اس میں ایک بادشاہ کے لیے نمونِ عمل ہے، ایک تاجر کے لیے نمونِ عمل ہے، ایک فوجی کمانڈر کے لیے نمونِ عمل ہے، ایک حاکم کے لیے نمونِ عمل ہے. گویا زندگی کے جتنے شعبے ہوتے ہیں سب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ نمونِ عمل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سیرت کو جمع کرنے کا ایسا اہتمام کیا کہ خدا کی خدائی میں کسی کی بھی سیرت جو ہے اتنے جامع انداز میں، اتنے مفصل انداز میں کسی کی سیرت جمع نہیں کی گئی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. اس سیرت کا ایک ایک لمحہ روشن ہے، ایک ایک منٹ واضح ہے، ایک ایک ساعت اور ایک ایک گھڑی. سیرت کا کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جسے روات نے، راویوں نے جو ہے مفصل طور پر تفصیل کے ساتھ ہم کو نہ بنایا گیا ہو. یہ ایسی انفرادیت ہے جو دنیا کے کسی انسان میں جو ہے، کسی انسان کی سیرت میں ہم کو نہیں ملتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی کتاب دا 100 لکھا تو اس میں انسان کی تاریخ کی سب سے انفلوئنشیل پرسنالٹی، سب سے مؤثر شخصیت کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے ٹاپ پر رکھا. اس سیرت کو، آپ کی سیرت اور آپ کی سوانح کو 100 ٹاپ پرسنالٹیز آف دا ہیومن ہسٹری میں سب سے ٹاپ پر رکھا اور نمبر 1 پر رکھا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی انفرادیت اور اس کا یونیکنیس ہے. جی